السلام علیکم، میں محمد الکنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائڈ کے ساتھ 21 اپریل کو ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے میں نے جو ایم این اے کی سیٹ ہے ان کے حوالے سے تقریباً بات کر لی ہے۔ ایم پی اے کی بھی انشاءاللہ آج یا کل سے ہم سٹارٹ کر دیں گے۔ جو 17 ایم پی کی سیٹس ہیں ان کے حوالے سے تھوڑا ڈسکس کریں گے۔ آج ایک اور ایم این اے کا حلقہ ہے جس کے اوپر ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، اس کی ابھی تک بتایا نہیں گیا کہ کب الیکشن ہوگا۔ 21 اپریل کو تو نہیں ہوگا۔ یہ ملتان کا ایک حلقہ ہے این اے 148۔ یہاں سے جناب یوسف رضا گیلانی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، سابقہ وزیر اعظم، انہوں نے یہاں پر الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا کیونکہ اب وہ دوبارہ سینیٹر بن چکے ہیں۔ جو پرسوں ایک سینٹ کا الیکشن ہوا تو اس لیے وہ دوبارہ سے اب جو ہے وہ سینٹ کے اندر چلے گئے اور یہ سیٹ اب وہ خالی ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے ابھی تک الیکشن کمیشن نے باقاعدہ ان کا اسکیڈول نہیں جاری کیا، لیکن امید یہ ہے کہ ایک دو دن تک اس کا شیڈول بھی آ جائے گا اور پھر اس کے بعد 21 اگر نہ پاسبل ہوا تو 25 یا 27 تاریخ تک جو اپریل ہے وہاں پر یہ الیکشن ضرور کنٹیسٹ کیا جائے گا۔ یوسف رضا گیلانی صاحب پہلے خود سینیٹر تھے۔ سینیٹر ہوتے ہوئے انہوں نے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا، وہاں پر جیتے۔ انہوں نے جب حلف لیا تو ان کی سینیٹرشپ ختم ہو گئی۔ اب دوبارہ سے انہوں نے سینیٹ بنے ہیں، سینیٹر ہو گئے ہیں۔ جیسے وہ حلف اٹھائیں گے تو ان کی قومی اسمبلی کی سیٹ جو ہے وہ خالی ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے پچھلے 3 ماہ کے اندر جو ہے وہ ادھر ادھر ہوتے ہوئے دوبارہ سے اسی سینیٹ کے اندر جا پہنچے، کیونکہ خیال کی یہی کیا جا رہا ہے کہ شاید وہ چیئرمین سینیٹ بننے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو وہاں پر سینیٹ کے اندر ہی رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ اب 2024 کے حوالے سے تھوڑا اگر بات کریں تو اس سیٹ کے اوپر جو ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک تنازع چل رہا ہے۔ تنازع کیوں چل رہا ہے، کیسے چل رہا ہے، وہ میں آپ کو الیکشن رزلٹ کے بعد بتاتا ہوں۔ 2024 کے الیکشن کے اندر جو 8 فروری کو ہوا تھا اس میں جناب یوسف رضا گیلانی نے 67,322 ووٹ لیے تھے، 326 ووٹ لیے تھے۔ اور اس طرح سے جو ان کے مد مقابل تھے، جو دوسرے نمبر پر آئے تھے، تیمور الطاف مہ۔ یہ تیمور الطاف جو ہے یہ ملتان سلطان کے حوالے سے بھی جانے جاتے ہیں۔ یہ ملتان سلطان کے ساتھ ان کا شیئر بھی ہے۔ یہ سپریم کورٹ کے وکیل بھی ہیں۔ شاہ صاحب کے شاہ قریشی صاحب کے بڑے قریبی وکیلوں میں سے ایک ہیں، ینگ ہیں۔ انہوں نے 67,000 تقریباً 222 ووٹ لیے تھے۔ تو اس طرح سے 104 ووٹوں کے فرق سے جناب یوسف رضا گیلانی جو ہے یہ سیٹ جیتنے میں کامیاب رہے تھے۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک ہی پولنگ سٹیشن کی اگر میں تھوڑا بات کر لیں، کیونکہ پھر لوگ کہتے ہیں جی آپ شاید پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں یا اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے کچھ چیزیں جو ہیں وہ حقیقت ہیں۔ اب اس کو دو کو میں دو ہی بولوں گا، وہ چاہے 3 کے حق میں جائے یا 4 کے حق میں جائے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ جو چیز حقیقت ہے، جو میں اپنی آنکھوں سے چیز دیکھ چکا ہوں، اس کے اوپر تو بہرحال بات ہم کریں گے، نہیں تو پھر ہمارا جس کو کہتے ہیں کہ پروفیشنلی ایک ڈس آنیسٹی ہو جاتی ہے۔ اب ایک ہی پولنگ سٹیشن کی زیادہ نہیں بات کرتے، پھر جو مسئلہ خراب ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی پولنگ سٹیشن کی بات کرتے ہیں جہاں پر تیمور الطاف مہ کا اپنا جو گھر ہے وہاں پولنگ سٹیشن تھا۔ تیمور الطاف نے 762 ووٹ لیے، 762 ووٹ لیے تھے۔ جب وہ فائنل رزلٹ آیا تو اس میں پتہ ہی چلا 7 گم تھا، صرف 62 جو ہے وہ سیٹ ووٹ رہ گئے۔ اب 7 کدھر گئے، انہوں نے کہا یہ 700 جو ہے وہ آپ کے جعلی ہوئے ہیں، مطلب وہ ڈبل مورے ہیں۔ آپ اندازہ لگا رہے ایک پولنگ سٹیشن کے اوپر تقریباً 90% جو ووٹ کاسٹ ہوا ہے 100%، اس میں سے 90% ایک کینڈیڈیٹ کے وہ ہیں جس کو کہتے ہیں وہ مہر غلط لگی ہوئی تھی۔ یہ ہاؤ اٹ پاسبل؟ آپ لوگوں کو اتنا پاگل نہ سمجھے۔ لوگوں نے خیر آپ کو بتا تو دیا ہے وہ پاگل نہیں ہے، آپ پھر بھی اگر ان کو پاگل ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو پھر اللہ مالک ہے۔ تو بہرحال یوسف رضا گیلانی صاحب سرکاری رزلٹ کے مطابق 104 ووٹ سے جیت گئے۔ یہاں پر احمد حسین دیاڑ صاحب بھی موجود تھے۔ احمد حسین دیاڑ صاحب 2018 میں یہاں سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر منتخب ہوئے تھے۔ پی ٹی آئی سے وہ ڈیفیکٹ کر گئے تھے، دغا کر کے وہ دوسری سائڈ پہ چلے گئے۔ نون لیگ نے ان کو ٹکٹ جاری کر دیا۔ اب یہاں پر جناب سکندر اعجاز بوسن صاحب سابقہ وفاقی وزیر، وہ بھی یہاں پر کینڈیڈیٹ تھے۔ اب انہوں نے پارٹی نے ان کو کہا، نون لیگ نے، کہ آپ نے اگر پی ایم ایل این کے اندر رہنا ہے تو آپ اس دفعہ سپورٹ کریں
जनाब अहमद हुसैन दैयड़ साहब की। तो उसने कहा ठीक है, मेरे एक भाई को आप एडजस्ट कर ले एमपीए की सीट के ऊपर। तो शौकत एजाज बोसन को उनकी एक एमपीए की सीट दे दी गई और इस तरह से सिकंदर एजाज बोसन ने अहमद हुसैन दैयड़ की हिमायत की। लेकिन अहमद हुसैन दैयड़ यहाँ पर तीसरे नंबर पर रहे थे, 57,000 वोट बहरहाल उन्होंने भी लिए थे इस सीट के ऊपर। अब ये जो सीट है इसका थोड़ा सा मैं आपको एरिया बता देता हूँ। ये टाउन कमेटी कादरपुर रां इसके अंदर आती है। फिर उसके बाद मुल्तान सदर के जो इलाके हैं इसमें बंद मोसन आता है, नवाबपुर आता है, शेरशाह आता है, बंगले वाला आता है, कादरपुर रां आता है और कुछ जो एरिया है वो शहर के एरिया भी इसके अंदर शामिल है इस हलके के अंदर। अब इसके अंदर इस हलके के नीचे जो है 2 और एमपीए के हलके भी हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक हलका जो है वो यहाँ पीपी 213 है, जहां पर जनाब अली हैदर गिलानी जो यूसुफ गिलानी साहब के बेटे हैं वो यहाँ पर एमपीए भी मुंतखब हुए। उन्होंने यहाँ पर 42,000 वोट लिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता हारिस जावेद साहब थे उन्होंने यहाँ पर तकरीबन 33,000 वोट लिए और सिकंदर एजाज बोसन के भाई शौकत एजाज बोसन ने नून लीग की तरफ से यहाँ पर तकरीबन 32,000 वोट लिए। तो ये सीट पीटीआई के खाते में गई थी और पार्टी के खाते में गई थी। दूसरा जो इसके नीचे हल्का है वो है पीपी 214। अब वहां पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जनाब सबका एमपीए भी है वसीम खान बदोजई, वो यहाँ पर जीते थे, उन्होंने 45,000 वोट लिए थे। दूसरे नंबर पर पीएमएल-एन के शहजाद मकबूल भुट्टा साहब रहे थे, इन्होंने यहाँ पर 26,000 वोट लिए और सैयद मुजस्सर शाह पाकिस्तान जो पार्टी के इन्होंने यहाँ पर 21,000 वोट लिए थे। अब यहाँ पर जो इलेक्शन होने जा रहे हैं एक्सपेक्टेड जो है वो कैंडिडेट्स जो है वो पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर अली हसन गिलानी, ये जो यूसुफ गिलानी साहब हैं इनके एक और बेटे हैं अली कासिम गिलानी, वो यहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे। वो भी मुमकिन है इनकी बेटी जो है वो भी यहाँ पर एक कैंडिडेट हो सकती है, उनका भी यहाँ पर बहरहाल चांस है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जितने भी हमारे हमने देखा है और मकबूल जमातें हैं ये एक ही खानदान को सराइकी में कहते हैं कि हिक्को बूटा थन गिंदन, तो एक ही बूटे को जो है ना ये चंबड़ जाते हैं। अब देखें, अब मुल्तान के अंदर 3 बेटे 2 बेटे पहले एमएनए हैं यूसुफ गिलानी साहब के, वाले साहब भी एमएनए जीते हैं, अब वो सेनेटर भी बन रहे हैं। फिर एक और सीट के ऊपर जो है एमपीए इनके बेटे हैं, एक और बेटे हैं इनके, उनको अब एमएनए का इलेक्शन लड़ाया जा रहा है। तो आखिर में होगा क्या, मैं एक थोड़ा सा सिनेरियो अगर आपको बता दूं, अगर किसी वजह से यूसुफ गिलानी साहब की नहीं बनी, गिलानी साहब के साथ उसके जरदारी साहब या किसी के साथ, मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो आपको 5,000 वोट भी कोई नहीं देगा पार्टी को। तो पार्टीज जो है मुझे नहीं, ये पीपल्स पार्टी का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है पंजाब के अंदर। ये एक ही खानदान के अंदर चीजें दे देते हैं और वो खानदान अगर उसकी रेपुटेशन ठीक है तो जीत जाते हैं, अगर उसकी रेपुटेशन ठीक नहीं है तो फिर हार जाते हैं। तो पार्टी का उसमें अमल दखल नहीं है, वो चाहे मखदूम अहमद महमूद साहब हो चाहे यहाँ पर गिलानी साहब हो। तो ये बहरहाल इस तरह का काम है। अच्छा, अब यहाँ पर जो अली कासिम साहब हैं उनको टिकट यहाँ पर मिलने का चांस ज्यादा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त बल्ले के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ेगी और तैमूर जो है तैमूर अल्ताफ दोबारा से यहाँ पर पीटीआई के एमएनए के कैंडिडेट होंगे। तीसरा यहाँ पर जो है अब बात आती है मुस्लिम लीग नून की। अब मुस्लिम लीग नून जो है यहाँ पर अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी एज अ पार्टी, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम पार्टी को सपोर्ट करेंगे। लेकिन इसका मसला यहाँ पर यह है, अब सिकंदर एजाज बोसन साहब जो है वो जनरल इलेक्शन के अंदर इलेक्शन लड़े नहीं है, उन्होंने नून की हिमायत की। अब जिमनी इलेक्शन आ रहे हैं तो वो उसको कहा जा रहा है कि आप इलेक्शन ना लड़े। अहमद हुसैन दैयड़ तो चलो बहरहाल किसी न किसी हद तक जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, मेरा अपना ये चांस है, ख्याल ये है। लेकिन यहाँ पर सिकंदर एजाज बोसन साहब तो इलेक्शन जरूर लड़ेंगे जब तक उनको आप कोई वजारत नहीं देंगे। अगर वहाँ शहबाज शरीफ साहब उनको वजारत दे देते हैं, कोई मुशीर वगैरह रख देते हैं, फिर तो वो चलो एडजस्ट है। इसी बात के लिए तो वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर उनको बगैर लड़े ही आप वजारत दे देंगे तो उसके तो चस्के हैं, मजे हैं, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पर असल मुकाबला जो है वो पीटीआई का और पार्टी का ही होगा। पीएमएल-एन के जितने भी वोटर हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि वो सारे के सारे जाकर वोट डालेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को, क्योंकि अहमद हुसैन दैयड़ को भी पता है और सिकंदर एजाज बोसन को भी पता है कि अगर हमने गिलानी साहब को इस दफा भी जितवा दिया
تو ہماری تو یہاں پر گیم ہی ختم. اس کا مطلب ہے اس کا تیسرا بیٹا بھی یہاں پر ایڈجسٹ ہو جائے گا. تو جو لوکل پالیٹکس ہوتی ہے وہ نیشنل پالیٹکس سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتی ہے, وہ یہاں پر اپنا ایک اثر انداز ہو سکتی ہے. پی ٹی یہاں کے اوپر ایک مضبوط پارٹی ہے. پاکستان تحریک انصاف یہ سیٹ جو ہے وہ جیتنے کی پوزیشن میں ہے, اگر جو ہے جینورلی یہاں پر چیزیں کی جائیں. اگر وہ الیکشن کمیشن صاحب جو ہے وہ اگر یا کچھ اور لوگ یہ نہ سوچ لیں کہ ہم نے علی قاسم کو جتوانا ہے جیسے گیلانی صاحب کو جتوایا گیا ہے, تو پھر تو مطلب ممکن ہے یہاں پر گیلانی صاحب پھر بھی جیت جائیں. اگر وہ یہ سوچ لیں کہ نہیں یار چلو اب فیئر الیکشن کرا لیتے ہیں, پھر یہاں پر ایک مجھے لگتا ہے کہ 10 سے 15 ہزار کے واضح مارجن سے یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا جو الطاف ہے, تیمور الطاف, وہ یہاں پر آسانی سے جیت سکتے ہیں. یہاں پر سب سے اہم یہی ہوگا کہ سکندر ایاز بوسن صاحب اور یہاں پر احمد حسین دیڑ کیا وہ کھلم کھلا ان کی حمایت کرتے ہیں گیلانی خاندان کی, کیونکہ آپ سیاسی مخالف کی اس طرح سے کھلم کھلا حمایت نہیں کرتے. ظاہر آپ کے اپنے ووٹر سپورٹر ہیں, یہ میں بہت دفعہ بات کہہ چکا ہوں. یہ اس جنرل الیکشن کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ آپ کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کرتے. اگر وہ کسی کو زبردستی آپ بٹھا بھی دیں, ان کو پتا ہوتا ہے جی ہم نے کل پھر الیکشن لڑنا ہے تو یہ لوگ ہمارے پھر گلے پڑ جائیں گے جن کو اب ہم جتوا رہے ہیں. تو یہاں پر جو ہے مقابلہ ایک اچھا مقابلہ متوقع ہے. یہاں پر اور بھی انشاءاللہ ڈسکشن ہماری جاری رہے گی. ملتان میں خود انشاءاللہ وزٹ کروں گا, آپ کو وہاں کی جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کے اوپر تھوڑا بات کریں گے. ہر حلقے کے ہر جو جگہ ہے وہاں پر کوشش کریں گے جانے کی, لوگوں سے دیکھیں گے. اچھا میں کوئی ایسا سروے ٹائپ نہیں کرتا, کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے جی آپ سروے کریں. دیکھیے میں ایک پولیٹیکل اینالسٹ ہوں, میں کوئی رپورٹنگ نہیں کر رہا ہوتا. میں چیزیں اپنے انداز سے دیکھیں. سروے جب آپ کرتے ہیں تو لوگ مائک جب آپ کے ان کے سامنے کیمرہ ہوتا ہے تو وہ ان کی جو رائے ہوتی ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتی ہے, لیکن ان کے اندر جو بات ہوتی ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو ہم ایز اے اینالسٹ میرا اپنا یہ خیال ہے, میرا اپنا یہ تھیوری یہ ہے کہ آپ کو جب بھی انالیسس کرنا ہو سروے کریں, لیکن اس کو کیمرے کے تھرو نہ کریں. اپنے تئیں وہاں پر جا کر دیکھتے رہیں چیزوں کو کیا ہو رہا ہے کیسے نہیں ہو رہا, تو اس کو آپ زیادہ بہتر انداز میں کر سکتے ہیں. انشاءاللہ جنرل الیکشن کی طرح اس الیکشن کے اندر بھی ہم ضمنی الیکشن کے اندر بھی انالیسس کریں گے اور کوشش کریں گے ایک بہتر انالیسس کریں اور اپنے ناظرین تک ایک بہتر اور اچھی پکچر پہنچا سکیں. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ پھر بات ہوگی. دیکھتے رہیے نو سائیڈ. اللہ حافظ.